نماز کا ایک اور مسئلہ کسی نے دریافت کیا امریکہ سے، وہاں سے انہوں نے تحریر فرمایا ہے، اس کا بھی جواب عرض کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، نماز جنازہ جو ہے نا، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے وہ 23 سے بھی زیادہ ہیں، 26 کے قریب دعائیں۔ ہمارے ہاں تو ایک بھی مشکل یاد ہی نہیں ہوتی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، بس وہ 4 تکبیریں ہی ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اتنی بد نصیبی ہے، کس کی کہوں، پڑھنے والوں کی یا مرنے والے کی، کہ دعا مانگنے کو کوئی نہیں۔ اردو میں دعائیں مانگتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیا دعا ہوئی؟ نماز ہو جاتی ہے ایسے، گناہ نہیں ہوتا، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی سے نئی دعا مانگتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نئی سے نئی دعا مانگتے تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے۔ تو جنازے میں اسے چاہیے کہ اگر امام لمبی دعائیں مانگ رہا ہے تو اپنی یہی دعا بار بار پڑھتا رہے، بار بار ریپیٹ کرتا رہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اسی کو پڑھتا رہے۔ نماز میں اگر امام کا قاعدہ تشہد، قاعدہ آخری جو ہے لمبا ہو گیا ہے، تو وہی جو آخر پہ دعا مانگی تھی اسے بار بار دہراتا رہے۔ امام مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر پہ کیا دعا مانگی؟ بہت سے ائمہ کے نزدیک تعوذ کی دعا کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اور امام اللہ نے اسے علم، عقل، شعور عنایت فرمایا۔ وہ کہتا ہے کہ نمازیوں کی نماز میری ذمہ نہ پڑ جائے یار قیامت میں، تو میں یہ دعا مانگ لوں۔ وہ پڑھتا ہے پھر اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اسے آخری قاعدے میں دعائیں مانگنے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے سلام میں۔ مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ آخری دعا جو بھی مانگتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، اسے ریپیٹ کرتا رہے، بار بار پڑھتا رہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تشہد اس نے پڑھا، اسے بھی 1 آدھ رکعت کھڑے ہو کے پوری کرنی ہے۔ نماز میں کوئی رکعت رہ گئی ہے، اب عبدہ و رسولہ تک پہنچ کے مقتدی چپ ہو جاتے ہیں، یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں دعا مانگنی چاہیے۔ اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو دوسرا کلمہ پڑھا تھا نا امام کے سلام تک، اسے ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ لینے چاہیے، کوئی اور دعا مانگ لینی چاہیے عربی میں، جو کتاب و سنت میں آئی ہیں دعائیں کوئی بھی پڑھ لے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ فتاوی تتار خانیہ میں انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے باقاعدہ، کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے، درود شریف کو پڑھے، اللہ کے ناموں کو پڑھے، کوئی دعا مانگتا رہے، تشہد کو بار بار آخری دوسرا کلمہ بار بار پڑھتا رہے، یہ سب اس کو اجازت۔ ایسے ہی چوتھی چیز، امام رکوع اور سجدے لمبے کرتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امریکہ سے آپ نے سوال بھیجا ہے، یہ اس میں اس کا بھی جواب ہے، تھوڑا سا ابھی بات کرتے ہیں اس پہ بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو اتنا طویل رکوع ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کئی مرتبہ اللہ کی تسبیح پڑھ لیتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے تھے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس، پاک ہے، بڑی شان والا ہے، ہر قسم کے الزام سے بری ہے میرے پروردگار کی ذات، جو ہمارا بھی رب ہے اور جبریل امین کا بھی پروردگار ہے اور تمام فرشتوں کا پروردگار ہے، یہ پڑھتے تھے رکوع میں۔ اب آدمی کو یاد ہی نہیں ہے، سنا ہی کبھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ جو رکوع کی تسبیحات ہیں بار بار وہ پڑھتا رہے۔ امام جتنے بھی طویل رکوع کرے وہ تو سنت ہے، وہ تو حدیث میں۔ دوسرا مقام،
جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کرتے تھے، یہ اب امام کعبہ کے علاوہ شاید ہی کہیں رہا ہو، وہ لوگ کرتے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والحق والمجد کما قال العبد وکلنا لک عبد۔ یہ اتنی طویل دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کے مانگتے تھے، اتنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ کہیں سجدے میں جانا بھول تو نہیں گئے، اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ نے دوسرا سجدہ بھول کے تشہد شروع کر دیا، اتنی طویل۔ اس میں آدمی کیا کرے؟ کوئی دعا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اسے ہی بار بار پڑھتا رہے، اس لیے کہ امام نے تو وہ دعائیں مانگنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ وجہ امام کی یہ ہے کہ امام اگر محتاط ہے تو وہ دعائیں مانگے اور پڑھے، جس کی بنا پر باقی ائمہ کے نزدیک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو کوشش کرتا ہے کہ یہ عبادت ہے سب کے نزدیک ہو جانی چاہیے، تو اس میں طوالت اختیار کرتا ہے۔ جو امریکہ سے بات انہوں نے پوچھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی اور سبحان ربی العظیم و بحمدی یہ تو نفلوں کے متعلق ہے، ایسے نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ کے جن علماء نے یہ فرمایا ہے، انہیں چاہیے کہ ایک نماز کی کتاب ہے منیت المصلی، اس کی شرح کبیری، اس کا مطالعہ کرے، 800-900 صفحے تو ہیں، اس میں کیا ہے۔ اور نماز پہ اس سے بہتر کتاب حنفی فقہ میں پچھلے 1200-1300 سال میں کسی نے لکھی ہو ہمیں علم نہیں، کمال کی کتاب، کمال کی، حتیٰ کہ یہ متاخرین فقہا شامی وغیرہ سب اس کے محتاج ہیں۔ دیکھیے نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اسے اختیار ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی، سبحان ربی العظیم و بحمدی۔ فرض نماز اپنی پڑھ رہا ہے تو اسے اختیار ہے، اس پہ تو ہم سب متفق ہیں۔ فرض نماز امام پڑھا رہا ہے تو کیا وہ اسے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ کبیری میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر امام کے اس پڑھنے سے مقتدی پریشان ہوتے ہیں، نہیں چاہتے اتنی لمبی نماز پڑھی جائے، تو امام کو چاہیے چھوڑ دے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی یہ اپنے پاس سے ہم کہہ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اس امام کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کی نماز سے اس کے مقتدی راضی تھے۔ اس لیے جو نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی خوشی، ان کا اطمینان، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، ایسے ہی نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے نا، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی کام ہیں۔ تو اس پہ کبیری میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر امام کی طویل نماز پہ لوگ خوش ہیں، اس کے مقتدی راضی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے جتنی مرضی دعائیں پڑھیں، جتنی مرضی دعائیں مانگے۔ اب یہ بات امام کعبہ میں ہی رہ گئی ہے کہ وہاں رکوع کے بعد کھڑے ہو کے بڑے اطمینان سے دعا مانگتے ہیں، سجدے میں اطمینان سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس لیے امریکہ سے جن علماء نے کہا انہیں چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ فرض نماز اگر امام پڑھاتا ہے اور دعاؤں کو طویل کرتا ہے اور مقتدی راضی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے سیدھی سی بات ہے یار، جو لمحہ، جو کوئی 10-5 سیکنڈ، جو 1 منٹ بھی خدا کی عبادت میں گزر جائے نا، غنیمت ہے۔ جا کے کرنا کیا ہے؟ یہ وقت بچا لیا نا، کرنا کیا ہے؟ جا کے پھر وہی ویڈیوز دیکھنی ہیں، جا کے پھر انسائکلوپیڈیا کھولنا ہے کہ انسائکلوپیڈیا کھولیں ذرا بریٹنی کا، اس میں کیا، اور واپس آنا ہے پھر کسی کلپ کو دیکھ کے۔ کرنا کیا ہے؟ وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، جو آپ ہمیں بھی جو آتے ہیں